کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی. بھائی سوال یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تذکر، تدبر، تفکر کرتے تھے. یعنی اللہ کی کائنات میں سوچتے تھے، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، چاند کس نے بنائے، سورج کس نے بنائے، ستارے کس نے بنائے، دریا کس نے بہائے، سمندر کس نے بہائے، پودے کس نے اگائے، اناج کس نے پھیلائے. یہ سوچنا اس زمانے کا یہ شریعت پہ عمل تھا. تا وقت ہے کہ جب رب العزت کو منظور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان، تو اللہ نے اعلان نبوت کرا کہ حضور پاک کو شریعت دے دی. اس پر صحیح بخاری پہ موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرام میں جاتے تھے، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ بِاللَّيَالِ، وَهُوَ يَتَحَنَّسُ فِي اللَّيَالِ، وہاں عبادت کرتے تھے. اس وقت کی عبادت یہ تھی. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین، حضور کے دادا جان، یہ لوگ کس دین پر تھے؟ وہ دین ابراہیمی پر تھے، ملت ابراہیمی پر تھے. رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب ملت ابراہیمی کے مسلمان تھے. رسول اللہ کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا ملت ابراہیمی کی مسلمان تھی. رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پہ فوت ہوئے. ان سے کوئی شرک ثابت نہیں ہے، کسی بت کا سجدہ ثابت نہیں ہے، کسی بت کی عبادت ثابت نہیں ہے. وہ ملت ابراہیمی پہ تھے. اس زمانے ملت ابراہیمی صرف توحید کا نام تھا، تو توحید کے قائل تھے. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کو اس وقت حکم ہی نہیں تھا. اور جو حج کا معاملہ تھا تو اس زمانے میں وہ خود کرتے تھے، وہ کرتا دھرتا خود تھے، متولی تھے کعبہ کے. تو بالکل اچھی بات ہے، اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے آزمائش کے طور پہ بطور جیل، بطور قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو وہ کافر ہے، اس کی صرف دنیا ہے. تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے اس کو دماغ دیا ہے، اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر نہیں آ رہا. اثر دنیا کے لحاظ تک ہے، دنیا کے لحاظ سے اس کا دماغ چل رہا ہے. آخرت میں اگر عقل مند ہوتا تو اللہ کو سوچ نہ لیتا. آخرت کے لحاظ سے وہ بدھو ہے، آخرت کے لحاظ سے اسٹوپیٹ ہے، آخرت کے لحاظ سے وہ زیرو ہے. لیکن دنیا کے لحاظ سے اونچا ہے. کیوں؟ انہیں آخرت میں جنت نہیں ملنی. دنیا میں جو کرنا ہے کرو، تمہیں دنیا ہی جنت ہے، آخرت میں تمہارا عذاب ہے. اور ہم دنیا میں ہیں تو ہمارے لیے دنیا بطور قید خانہ ہے. اسی وجہ سے ہم اچھائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا، برائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا. دعا کرنے کی 2 ترتیبیں ہیں. نمبر 1، وسیلے کے ساتھ دعا مانگیں. اے اللہ مجھے پیغمبر کے وسیلے سے چیز عطا فرما دے، ولی کے وسیلے سے عطا فرما دے، نبی کے وسیلے سے، صحابی کے، اہل بیت کے وسیلے سے. تو یہ جائز ہے. دوسرا طریقہ بغیر وسیلے کے، اے اللہ تو مجھے خود عطا فرما دے، تو بھی جائز ہے. وسیلہ دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن وسیلے کے ساتھ دعا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم وسیلہ پیش کریں گے کہ اے میرے مولا ہمیں حضور کے وسیلے سے یہ چیز دے دے، تو اس بارے میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 89، یہ 10ویں رکوع میں ہے سورۃ البقرہ کے پہلے پارے میں. رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. فرمایا کہ جو پچھلی امتوں کے لوگ تھے، اگر ان کو کافروں سے جہاد لڑنا پڑتا، قتال کرنا ہوتا، جنگ ہو جاتی، لڑائی کی نوبت آتی، تو تورات، زبور، انجیل اور صحائف کے ماننے والے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتے، اللہ انہیں فتح عطا فرماتے. تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ دینا جائز ہے، آپ وسیلہ دے سکتے ہیں. رسول اللہ کی دنیاوی زندگی میں بھی صحابہ وسیلہ دے کر مانگتے تھے، بعد میں ہو تب بھی جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ. بلکہ نبی تو نبی کے علاوہ بھی وسیلہ جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. ایک مرتبہ بارش نہیں ہوئی تو حضرت عباس کا وسیلہ حضرت عمر نے لفظوں سے دیا کہ اے میرے مولا، ہم پہلے آپ کے نبی کا وسیلہ دیتے تھے، آپ بارش برسا دیتے، اب ہم میں نبی پاک کے چچا موجود ہیں، ان کے وسیلے سے بارش دے دے. کہتے ہیں بارش آ گئی. اس سے 2 باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1، حضرت عمر نے بارش مانگی ہے دنیا والوں کے لیے، تو اس لیے دنیا والے کا وسیلہ دیا. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ بھی جائز مانا اور حضور پاک کے علاوہ بھی وسیلہ جائز مانا. ورنہ لوگ سمجھتے صرف حضور کا جائز ہے، تو حضرت عباس کا بھی مانگا کہ ان کا حضور پاک علیہ السلام سے رشتہ داری کا تعلق ہے، تو وسیلہ بھی جائز ہے اور یہ دعا بھی جائز ہے. کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیاوی علوم ہے، دنیاوی علوم میں تو اختلاف مانا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، 2 رائے ہو سکتے ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہے، زیادہ ماہر ہے، کم ماہر ہے. لیکن دینی علوم جو وحی الہی ہے، اس میں ماہر نہ ماہر کی کیا بات ہے، وہ تو آسان ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے. یہی فرمانا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے
کہ دینی علوم واقعی آسان ہے، لیکن کیا آسان ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن سے نصیحت پکڑیں اس لیے آسان ہے، قرآن کے ماہر بن کے بتائیں یہ بھی آسان ہے، تو نصیحت کے لیے آسان ہے، ماہر بننے کے لیے بہت مشکلات آپ کو گزرنے پڑیں گے۔ وہ مشکلات کیا ہوں گے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ ایک لفظ ہے، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، کون سا مطلب لیا جائے؟ کون سا لیا جائے؟ قرآن کریم میں بھی ایسے کئی الفاظ موجود ہیں جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، کون سا مطلب؟ مثلا مثال دیتا ہوں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت گزارے۔ قروء کا معنی ہوتا ہے طہر، یعنی عورت کی پاکیزگی کے دن۔ قروء کا معنی ہوتا ہے حیض، یعنی ڈیز آف دا مینسز، عورت کے وہ دن جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتی۔ تو اب بتائیں عورت 3 قروء عدت گزارے یعنی حیض کے دنوں میں، یا 3 طہر عدت گزارے پاکی کے دنوں میں؟ اب فیصلہ کریں، ہے تو وہی کا علم۔ اب جب عربی زبان میں اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں تو اب وہ کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت بتائیں گے کہ ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا سمجھا۔ ٹھیک ہے، یا وہاں سے مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا پھر ہم دونوں طرف سے دلائل دیکھیں گے کہ اگر حیض مانا لیں تو کیا نقصان اور کیا فائدہ، اور طور مانا لیں تو دین کے کس بات پہ عمل ہوتا ہے، کس سے چھوٹتا ہے، تو دونوں طرف سے دلائل ہوں گے۔ اسی طرح اختلاف حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہو گیا، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ رکھنا، لسن، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، میرے صحابہ میں بنو قریظہ جا رہا ہوں، تم فوراً میرے پیچھے آؤ، بنی قریظہ پہنچ کے میرے ساتھ نماز عصر پڑھو، فوراً۔ صحابہ کرام چل پڑے، فادرک بعضهم الطریق العصر، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم درمیانے راستے میں تھے عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، آدھوں نے کہا بھی پڑھو، پہنچتے پہنچتے نماز نکل جائے گی، اور آدھوں کہنے لا نصلی حتی ناتی، ہم کیوں پڑھے، حضور نے فرمایا تھا ادھر آ کر پڑھو۔ تو جو کہہ رہے تھے پڑھو، ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی آنے کا ضرور فرمایا، لیکن یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں اتنی دیر ہو جائے کہ نماز قضا، نماز ہی چھوڑ دو، لہٰذا میں نماز نہیں چھوڑتا، ہم نماز پڑھیں گے۔ اور جو کہہ رہے تھے ادھر جا کے پڑھیں گے، ان کی دلیل تھی کہ جب حضور نے کہا یہی ہے کہ ادھر آؤ تو ہم کیوں ادھر پڑھیں۔ اب یہ دونوں حضور پاک کے پاس پہنچے، آدھے نے پڑھا مجمع نے اور آدھے مجمع نے نہیں پڑھا۔ فلم یؤنف واحدا منہما، حضرت امام بخاری صحیح حدیث لائے ہیں، فرمایا حضور پاک نے فرمایا دونوں ٹھیک ہو۔ اب گنجائش ملتی تھی نا، اسپیس ملتا تھا، تو حضور نے دونوں کو ٹھیک کہا۔ تو یہی دین کے مسئلے میں اگر اختلاف آ جائے تو پھر دوسرے پر کفر کا فتویٰ نہ دیں، گنجائش ملتی ہو تو امام ونیفہ بھی ٹھیک ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جہاں 100% مسئلہ واضح ہے قرآن کریم سے، جیسے یہ آسانی کی بات کرتے ہیں اللہ ایک رسالت مآب آخری نبی آیا، نبی نہیں آئے گا، فلاں فلاں، اس میں بھی کوئی ڈنڈی مارے تو وہ غلط کر رہا ہے، وہ مولوی ہو کر بھی شیطان بنا ہوا ہے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ دینداری کے لبادے میں چھپا ہوا بے ایمان بھیڑیا ہے، واضح مسئلہ۔ ہاں جہاں گنجائش ملتی ہے وہاں پر موجود ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، یہ کہہ رہے ہیں ہمیں صحابہ کرام کی تشریح کی ضرورت کیا ہے جب قرآن اور حدیث واضح ہو گئے؟ بھائی پھر بھی تشریح کی ضرورت ہے، کیوں؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں لکھی ہوئی باتیں ملی ہیں اور صحابہ کرام نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے، تو سنا ہوا اور ہے، دیکھا ہوا اور ہے، اور پڑھا ہوا اور ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سنیں، موبائل آ گئی، یہ میں لکھ کے دے دوں موبائل آ گئی، بھائی آپ کا نام عمران، کیا کہے گا موبائل آ گئی، یعنی موبائل مل گئی، اور آپ کا نام اکاشا، کہیں گے میری مراد تو تھی پولیس والی موبائل آ گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں سیل فون آ گئی۔ اب موبائل کے دونوں معنی ہیں، اب پولیس والی موبائل ہے یا سیل فون والی ہے؟ اب ان لفظوں کو فیصلہ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو کہے گا جو مفتی صاحب اب موبائل کی بات لکھ رہے ہیں تو کون سی، میں دیکھ رہا تھا مجھے پتہ ہے۔ تو ایسے صحابہ کرام کے سامنے حضور نے فرمایا ہے اور صحابہ اہل بیت نے دیکھا ہے، اور ہم لوگوں نے صرف لفظ پڑھا ہے۔ اب اس لفظ کا مطلب کیا ہے تو صحابہ اہل بیت سے ہم تشریح لیں گے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل اور دیتا ہوں،
یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کا نام؟ عطا اللہ کا سوال واقعی عطا اللہ سے اللہ نے عطا کیا ہے. یہ جو ہے گھڑی ہے، اب توجہ رکھنا، گھڑی یعنی ٹائم پیس، جس سے ٹائم پتہ چلتا ہے، یہ گھڑی ہے. بازار میں عبد الکریم آپ کو لے گیا ہے کہ بھائی گرمی آ گئی ہیں، فریج کے لینے کے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہاسٹل میں، لہٰذا گھڑا لے لیتے ہیں. وہاں گئے تو انہوں نے کہا تبدیلی کا زمانہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ پہ تباہی پھری ہوئی ہے، لہٰذا اس پیسوں میں گھڑا نہیں ملتا، چھوٹی گھڑی لے لو. اب ادھر گھڑی کا معنی یہی ہوگا ٹائم پیس، چھوٹا مٹکا مراد ہوگا. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ کا نام؟ فاروق نے ایک دوست کو محلے میں پوچھا کہ یار 2 سال بعد تو نظر آ رہا ہے، کہاں تھا؟ اس نے کہا فاروق کرونا کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے فلائٹس بند ہو گئیں، میں نہیں آ سکا، لیکن میں حضور کے شہر میں جو 2 سال کی گھڑیاں گزاری ہیں نا، وہ گھڑی جب حضور کے روزے پہ جاتا تھا نا، اللہ کی قسم دنیا بھول جاتا تھا. بہت اچھی گھڑی میرے اوپر وہ رہی ہے، حضور کا گھر، اللہ کا گھر دیکھتا تھا. اب بتاؤ جو فاروق کو اس نے کہا کہ وہ گھڑی بہت اچھی ہے، اس سے مراد یہ ہے مٹکا ہے، زمانہ ہے، پیریڈ آف دا ٹائم ہے. ایک مسئلہ اور لے لو. میرے پاس ایک بندہ ہے، مولوی صاحب یہ دیکھو جس نے رمضان المبارک یا ربیع الاول آمد کی بشارت دی، حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے، یہ حدیث ہے، چیک کریں. میں نے اسے کہا بھائی یہ حدیث نہیں ہے، گھڑی ہوئی بات ہے، اور واقعی جھوٹ ہے. اس طرح کے مہینے کی خوشخبریوں کے اوپر کوئی حدیث نہیں ہے، ایسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. فرلو کھاتا میں، فرلو کھاتا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے اڑتی چڑیا کی رپورٹ. اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہوتی ہے نا، تو میں نے کہا بھائی یہ اڑتی چڑیا کی رپورٹ ہے، یہ گھڑی ہوئی ہے. تو اب ادھر گھڑی ہوئی کا معنی کیا ہے؟ گھڑانتو چیز ہے، خود بنائی گئی ہے، ہینڈ پکڈ ہے، ہاتھ سے بنائی گئی ہے، پیٹ سے نکالا گئی ہے. تو گھڑی کا ایک معنی ہینڈ پکڈ ہوا، گھڑی کا ایک معنی زمانہ ہوا، گھڑی کا ایک معنی ٹائم پیس ہوا، اور گھڑی کا ایک معنی مٹکا ہوا. تو جب ہم گھڑی کا لفظ پڑھیں گے اور میں آپ کو لکھ دوں گھڑی، تو آپ اس کے 4 معنی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے؟ 4 نہیں 400 بھی بنا سکتے. 4 تو میرے دماغ میں آ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے معنی. تو بھائی جب لفظ لکھے ہوئے ہمارے پاس قرآن حدیث کے آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کون سی گھڑی مراد ہے؟ یہ حضور کے صحابہ اور حضور کی اہل بیت ہمیں بتائیں گے. تو اسی لیے اختلاف ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا اختلاف ہے تو وہ اختلاف محمود ہے، وہ مذموم نہیں ہے، یعنی وہ اچھا ہے، برا نہیں ہے. یہ سیکس کے زیادہ معاملات ہمارے معاشرے میں ہے یا ویسٹ میں ہے؟ وہاں تو پردے کا ماحول نہیں ہے، آپ بچا کے دکھاؤ. ہم نے ماحول دکھایا ہوا ہے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے. اگر اس کی 100% اجازت دے دی جائے کہ عورت پردے میں نہ ہو، باہر آئے، تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے، نسب اور نسل تباہ ہو جائے گی. پتہ نہیں چلے گا اس کا والد کون ہے، کچھ نہیں پتہ ہوگا. حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں، یہ جواب مل جائے گا. ان کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے، عورت کا حق مساوی ہے. ٹھیک ہو گیا، حالانکہ مساوی نہیں ہے، میں کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں، کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں، بس میں تھوڑا حیا کر رہا ہوں. حیا کرنا چاہیے بھی ہم لوگوں کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عورت اور مرد برابر باہر نکلیں، باہر چلیں، یہ 2 پہیے ہیں. اب وہ گاڑی کے 2 پہیے بنا رہا تھا، حالانکہ ہم سائیکل کے 2 پہیے سمجھتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے. تو حضرت نے فرمایا پھر، انہوں نے کہا گناہ کے دروازے کھلیں گے. نہیں حضرت، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، بہن سمجھیں، یہ سمجھیں، وہ سمجھیں. آج کل کہتے ہیں یہ تو میری بہن کی طرح ہے. میں نے کہا یہی پیار اپنی بہن سے کر لینا، یہ 2 آئی لو یو کے میسج اسے بھیج دے جو تجھے اپنی بہن کی طرح نظر آتی ہے. تو ہاں کہتی ہے اللہ کی قسم میری بہن کی طرح ہے، میں تو بہن والا پیار، بہن بھائی والا پیار ہے. تو اپنی بہن سے بول چال بند ہے اور فیس بک پہ 5000 بہنیں بنائی ہوئی ہیں. ایسے دماغ خراب ہے ان لوگوں کا نا. تو میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری کا واقعہ سنا دو. میں نے اس کو یہ سنایا. میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اوے مرد عورت کے معاملے بعد میں طے کریں گے، یہ لے ایک آنا اور جا نیچے سے ایک لیمو لے آ. وہ گیا بھاگتا بھاگتا لیمو لے کر آیا. حضرت بخاری نے لیمو کاٹا، لیمو کاٹ کے اس کے اوپر بڑے مزے سے نمک چھڑکا، نمک لگایا اور یوں اس کے سامنے کیا اور یہ کر رہا ہے نا سی اس کو دیکھ کے. حضرت نے آرام سے مزے سے چوسنا شروع کر دیا، یہ بھی اور یہ بھی، یہ یوں کر رہا ہے.
سی کر رہا. تو حضرت نے آرام سے پورا لیمو چوس لیا. کہا بھائی سنا. اس نے کہا حضرت بندہ دوسرے کو سلا بھی تو مار دیتا ہے, کوئی چکھنے کی بات تو آپ کرتے. کہا کیوں؟ کہا میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. کہا تیرے منہ میں کیوں آ رہا تھا؟ لیمو میرا, پیسے میرے, کاٹا میں نے, نمک میں نے لگایا, کھایا میں نے, تیرے منہ میں پانی کیوں؟ انہوں نے کہا لیمو سامنے کھاؤ گے تو پانی تو آئے گا منہ میں. انہوں نے کہا عورت گھر سے باہر نکلے گی یوں بے پردہ تو زنا کے دروازے بھی کھلیں گے. تو چاچا تجھے وہاں سمجھ آتا ہے, یہاں نہیں آتا. تو بھائی اسی لیے ہم پردے والی بات کرتے ہیں. نمبر 2, پردہ ہمیشہ خاص چیز پہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں, کل کوئی کہے میں وہ کیلا کھاؤں گا جو بغیر پردے کے پیدا ہو, چھلکے کے بغیر پیدا ہو, وہ کھائے گا؟ چھلکا چھیل کے یوں کیلے بانٹیں, 1 گھنٹے بعد اس کی شکل دیکھ لو. مالٹے کو چھیل لو, آم کو چھیل لو, سیب کو چھیل لو اور اس کی شکل دیکھو, ٹھیک ہو گیا. تو جو جب تک پردے میں وہ کتنا زبردست معاملہ ہے. تو خاتون کا معاملہ تو اس سے بہت بڑھ کے ہے. روید بالقواریر, حدیث پاک میں آیا ہے انجشا, ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کر, یہ تو شیشے ہیں, شیشے آپ گینے ہیں, ٹوٹ گئے تو درار پڑ جائے گی. تو بھائی ہم نے بھی عزتوں کو محفوظ کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے, اور اس محفوظیت کی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں فادر نیم لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, مدر نیم والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بڑا صاف ستھرا معاشرہ ہے, اس لیے پردے میں رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو باہر بھیج دیتے ہیں, جو تو جا جس کو منہ لگا اور فلاں کر. میرے خیال میں یہ بات میں اس کو عقل کے معاملے میں تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوں. کیوں؟ اسے کو تو ایک پیٹرول پمپ لگا اور اوپر لکھ دے انصاف سے پیٹرول ڈالنا اور پیسے یہاں رکھ دینا, اس پہ کوئی چوکیدار نہ بٹھاؤ. ایسا پیٹرول پمپ بنائے گا وہ؟ کیوں؟ لوگ آئیں گے اپنی طرح پیٹرول ڈالیں گے, 2 لیٹر کے پیسے, 1 لیٹر کے پیسے, ٹینکی فل کے پیسے ڈالیں گے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ڈالے گا اور پیسے جیسے گئے پتلی گلی سے جا کے لے آ, پیسے تیل لینے گئے ہیں, اب تجھے نہیں ملیں گے. کیوں؟ تو پیٹرول پمپ کی حفاظت کے لیے بندے بٹھائے دیتا ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی حفاظت نہیں کرتا, اس کو باہر پھینک دیتا ہے. تو اس کا معنی ہے تیرا کام سیکس فری ایجوکیشن ہے, سیکس فری کرنا ہے. تیرے ہاں کوئی معاشرہ اور عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے. تو اپنے مال کی حفاظت تو کرتے, اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ تو دکان بنا یوں چھوڑ کے چلا جا, تو اس کی تو پہراداری کرتا ہے. اپنے پیسے یوں رکھ کے چلا جا, اس کو تو گن کے الذی جمع مالوں وعددا, تیرا سارا کام ماں بیٹھا ہوا ہے, ہاں, اور یوں تو گن کے 2-4 اپنے پاس رکھتا ہے. تو ان کی عزت اپنی بچوں کیوں نہیں کرتا؟ یہ معاملات کیوں ہیں بھائی؟ تو اس کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. یہ وہ طبقہ ہے جو وائف شیئرنگ والا ہے. میں کہاں تک ان کی غلاظت کو آپ کے سامنے بیان کروں, یہ بہت عجیب معاملہ ہے. اگر وہ صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے تو اسے کون مسلمان کہے گا؟ قرآن اور شریعت کی گستاخ کرتے تو کون مسلمان؟ لیکن ایک آدمی جلوس میں جا رہا ہے اور ماتم میں شریک ہے, علم وغیرہ لگایا ہوا, تو اس حد تک تو کفر نہیں ہے جب تک اس کے معاملے اور گستاخی کے معاملے جب تک سامنے نہ آئے. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات ہے کہ کفر کی مشین اتنی جلدی نہ چلائیں جب تک اس کا 100% گستاخی کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں میں یہ نہ آ جائے. میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے علم وہ لوگ بھی لگاتے جو کہتے ہیں ہمارے گھر نظر سے محفوظ رہے. تو کچھ ایسے لوگ بھی لگائے ہوئے ہیں. تو پہلے اس سے معلوم کریں کہ اس کا نظریہ پیغمبر کے اہل بیت کے لیے کیا ہے, پیغمبر کے صحابہ کے لیے کیا ہے. پورے معاملات دیکھیں پھر جا کر بات کریں گے. علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی ہے, میں مانتا ہوں. اس جنگ کا اینڈ کیا ہوا؟ اس جنگ کے اینڈ 2 صلح پہ ہوئی ہے, ایک چھوٹی ایک بڑی صلح. دومت الجندل میں حضرت علی المرتضیٰ نے طے کیا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد دیکھیں گے خون عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے کو, لہٰذا جو علاقے تمہارے پاس, جو ہمارے پاس. رمضان المبارک آیا تو 3 اٹیکس ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید ہو گئے. حضرت معاویہ کو برق بن عبداللہ نے وہاں اٹیک کیا دمشق میں, اور ایک برق عبداللہ نے جا کر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کو اٹیک کیا کوفہ. اس میں یہ کیا ہے, مصر کا دارالخلافہ قاہرہ, مصر میں غالباً اس زمانے میں اسکندریہ تھا, تو وہاں اٹیک کیا. تو ان تینوں پہ خارجیوں نے اٹیک کیا. اس سے سمجھ آتا ہے کہ خارجیت کے معاملات میں یہ تینوں آگے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے چھوٹی صلح کیا کہ بعد میں دیکھیں گے. تو لڑائی تو ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد جب صلح ہو گئی تو معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ شہید ہوئے, امام حسن نے جا کے صلح کر لی. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جب صلح کی اور حضرت معاویہ کو خلافت سپرد کی,
حق سمجھا یا باطل سمجھا؟ حق سمجھا، ورنہ امام حسن جیسا بندہ تو ایسے نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان بنی ھذا سید فلعل اللہ یصلح بی فئتین عظیمتین من المسلمین، او کما قال علیہ السلام. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا، اور یہاں سے ہوا. تو لہٰذا لڑائی ہوئی، دلائل اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں امام حسن نے صلح کرا لی، بات ختم ہو گئی. اب رہا حضرت علی حق پہ ہیں یا حضرت معاویہ حق پہ ہیں. تو بھائی ایک حق اردو کا ہے، ایک حق عربی کا ہے. اردو میں آپ حق کو باطل سمجھتے ہو، حق کا معنی سچا اور باطل کا معنی جھوٹا. یوں صحابہ میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام میں بھی لڑائی ہوئی تھی. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لی اور انہوں نے واسطہ دے کر کہا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے بال کو نہ پکڑ، تو اور میں ایک ماں کی اولاد ہے. حضرت ہارون نے عرض کیا. تو ان میں حق و باطل کس کو کہو گے؟ جس کو کہو گے آپ بے ایمان ہو جاؤ گے. حق تو دونوں ہیں، باطل نہیں کہیں گے. تو بھائی حق بمقابلہ خطا کہہ سکتے ہیں حضرات صحابہ کرام میں. ایک حق ہوتا ہے، ایک خطا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجتہد حق پر فیصلہ کرے گا اللہ 2 نیکی دے گا، خطا پہ ہوگا یعنی خطا اجتہادی اللہ 1 اجر پھر بھی دے گا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خطا اجتہادی پہ 1 ثواب والا اور حضرت علی المرتضیٰ کو حق پر 2 ثواب والا مانتے ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے خلاف بک بک کی جائے. خطا اجتہادی اور ہے جس کا اجر حضور بتا رہے ہیں، اور خطا کار ہونا اور ہے. تو خطا کار اور ہے، خطا اجتہادی اور ہے، اس لیے بات ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے لیے ریلیاں. تو بھئی کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ خود اس کو پکڑو. وہ اہل تشیع یا اہل سنت ہے. کوئی صحابہ یا اہل بیت میں سے کوئی گستاخی کرتے اس بے ایمان پہ حکومت خود ہاتھ ڈالے نہ، ہمیں ریلی کرنی پڑو. شیعہ سنی آپس میں کیوں لڑیں؟ حکومت تھرڈ پارٹی بیٹھی ہے، یہ ایکشن لے، جو غلط کر رہے ہیں اس کے خلاف لین دین، FIR اس کے اوپر پوری ترتیب، اور اس کو سزا دلوانے کے لیے پھر جب ریلیاں ہوتی ہیں تو اس کا معنی ہے حکومت کمزور ہے. اس کو کمزوری نہیں اختیار کرنی چاہیے. آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے سارے کپڑے آپ کے ہیں یا کچھ پڑوسیوں کے؟ آپ سارے اکٹھے پہن لیں، ایک وقت میں پہنیں گے؟ کیوں؟ سارے آپ کے یہاں پہن لیں. ایک وقت میں آپ نے ایک سوٹ پہننا ہے، تو ایک وقت میں ایک امام کی تقلید ہے. نمبر 1. نمبر 2 آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسرے کپڑے تو پہن لیتا ہوں، تو لہٰذا جب یہ اتاروں تو کسی اور تو آپ امام ابو حنیفہ چھوڑ کے امام شافعی پہ چلا جاؤں. بھائی اگر یہی بات ہے کہ چاروں حق ہیں تو پھر ایک کو پکڑے رہنے کا، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں ایک ہی کے فقیر رہتے ہیں، یہ آپ کو یہاں کی رہنمائی دیتے ہیں. آپ جب شافعی بن جائیں گے ادھر شافعی فقہا کوئی نہیں ہے، آپ رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ آپ مالکی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو نہیں ہے. آپ حنبلی فقہا کی رہنمائی کہاں سے لیں گے؟ وہ تو یہاں نہیں ہے. یا آپ مستقلہ سے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں سارے شافعی ہیں، آپ شافعیت اختیار کر لیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. لیکن وہاں آپ کی رہنمائی والے تو ہیں نا، یہاں تو کوئی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 اگر ہم یوں بدلتے رہے نا راستے تو پھر یہ ہوائے نفسانی ہو جائے گی، اتباع شریعت نہیں ہے. اتباع شریعت کیا ہے؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے خون نکلا ہے، تو اسے کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق ہے کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، اور نے کہا میں تو امام شافعی والا ہوں، خون نہیں ٹوٹتا ان کے یہاں، وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کچھ ٹائم کے بعد خاتون کو ہاتھ لگایا تو امام ابو حنیفہ کے یہاں مس سے مرا عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام شافعی کے یہاں ٹوٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا، چھڈو جی چھڈو، میں تو حنفی ہوں، میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب یہ خواہشات نفس کا پیروکار ہے، اب یہ شریعت کا پیروکار نہیں ہے. اسی وجہ سے بیک وقت ایک معاملے کی اتباع ہوگی. تیسرا اور اس کا فائنل جواب، ایک مسجد کے 6 دروازے ہیں، تو اگر آپ محراب تک آنا چاہتے ہیں 6 میں سے نہیں آئیں گے، کسی ایک سے آئیں گے. آپ ایک در سے نکلے ادھر آئے، ادھر سے نکلے، پھر دروازے بدلیں گے، محراب تک نہیں آ پائیں گے. تو آپ نے سنت تک پہنچنا ہے تو کسی ایک طریقے سے آ جاؤ، ورنہ آپ راستے بدلتے رہیں گے. ایک سوال، غیر وکالت کہتے ہیں کہ جو تقلید ہے وہ شرک ہے، کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ اس پر بیان ہے مفتی صاحب کا بہت بڑا. دیکھو محمد ہمارے بیان سنتے ہیں تبھی تو کہتے ہیں اس پر بیان ہے. یہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تو جو تقلید شرک کہتے ہیں نا وہ خود بھی تقلید کرتا ہے. کیوں؟ تقلید شرک ہے، یہ لفظ اس کو اس کے مولوی نے سکھایا ہے، قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو یہ مولوی کی تقلید کر کے خود مشرک بن چکے ہیں جو کہتا ہے. کوئی تقلید شرک نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے آپ
اس کی بات مانے جو اللہ کی طرف آئے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں. اور اگر